الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सब हजरात प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
وہ شاخ گل پہ زمزم کے دل تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزم کے دل تراشتے رہے، نشیمنوں سے بجلیوں کا وہ کارواں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئے، جہاں جہاں گزر گیا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ نہایت ہی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سیرت کے حوالے سے الحمدللہ گزشتہ کئی جمعوں سے پیارے محبوب کا یہ تذکرہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور عمر مبارک جب 15 سال ہوتی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرب فجار میں جو کردار تھا اس کا گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ قبیلہ بنو قیس اور قریش کے درمیان یہ زمانہ جاہلیت کی ایک جنگ تھی، اور حرب فجار اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نافرمانی کی، عصیان کی جنگ تھی، کہ حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ مسلط کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں صرف اس حد تک شرکت فرمائی اپنے چاچاؤں کے کہنے پر کہ اپنے چاچے کو تیر اٹھا کر دیتے تھے، باقی عملی طور پہ اس جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے، کیونکہ یہ نافرمانی کی جنگ تھی، اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانی ہے ہر طرح کی نافرمانیوں سے۔ اور گویا کہ یہ بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہ کی طرف سے ایک تربیت کا ایک حصہ تھا کہ آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے ماہرین، جو جنگ کے بڑے بڑے سالار سمجھے جاتے تھے، ان کو دیکھا، اور واسطہ پڑھنا تھا کہ اسلام کے غلبے کے لیے ان جنگوں کے ساتھ، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ یہ جنگیں کس طرح ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20ویں سال میں ہے، تو مکہ مکرمہ میں دور دراز سے قافلے آتے تھے تجارتی، اور حج کے لیے زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق لوگ آتے تھے اور اپنا حج طواف کرتے تھے، اور مکے میں ظاہری طور پہ معاشیت کے اور کچھ اسباب تو نہیں تھے، نہ زراعت ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، صرف تجارت ہی ہے، اور مختلف ممالک سے اور علاقوں سے لوگ آتے تھے، اور اسی پہ ان لوگوں کا گزر بسر تھا۔
اور تجارت جو ہے گویا کہ ان کا پیشہ تھا قریش کا. اور آج تک اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا سے لوگ حرمین شریفین کی طرف آتے ہیں اور وہاں پر تجارتیں ہوتی ہیں اور وہاں پر بڑا منافع ہوتا ہے. لیکن موجودہ جو وہاں کے ولی عہد ہیں ان کو یہ زمانہ قدیم سے چلتا ہوا منافع جو ہے اچھا نظر نہ آیا، تو اس نے کسی اور منافع کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی. اور وہ جو نیوم کے نام سے جس پروگرام کو اس نے آغاز کیا اور اس کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے اندر بے حیائی اور خرافات کا سلسلہ شروع ہوا، اور واللہ عالم ایک مقام پہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بیت اللہ شریف کی شبیہ میں اس طرح ایک شکل نظر آ رہی ہے جسے بیت اللہ شریف ہے، اس کے اوپر سے لائٹوں کی شائننگ ہے، واللہ عالم اس کے ارد گرد بے حیا اور فحاش قسم کی عورتیں وہ ناچ رہی ہیں. لیکن اس ولی عہد صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حرمین شریفین جو ہے پوری امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور یہ اس کا ذاتی کو معاملہ نہیں ہے کہ ایسے کرے گا تو خیر اس کو دنیا چھوڑ دے گی. یہ غلط قدم اس نے اٹھایا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو یہ تجارت کا سلسلہ شروع سے چلا رہا، اور آج بھی حج اور عمرے کے طور پہ جو لوگ آتے ہیں اور وہاں مکہ اور مدینے میں اور وہاں کی حکومت کو جو فائدہ اس سے ہوتا ہے، پوری دنیا میں کسی کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جتنا ان زائرین کی وجہ سے ان کو حاصل ہو رہا ہے. حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے زائرین، ان کی وجہ سے کتنا منافع ان کو حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال تجارت جو ہے وہ ان کا پیشہ تھا، جسے سورۃ القریش میں ہے کہ تم قریش کی تجارت پہ اور تجارت کا عادی ہونا ان کا اور خوگر ہونا اس پہ تم تعجب کرو کہ سردیوں اور گرمیوں میں ان کا تجارت کا سفر. تو بہرحال کچھ لوگ، ایک تاجر آیا مکہ مکرمہ میں اور زبیدی خاندان کا تھا، وہ آ کر مکے کے ایک بڑے سردار کو اس نے مال فروخت کیا معاملات طے ہوئے. اس سردار کا نام عاص ابن وائل تھا اور مشرکین مکہ کے بڑے سورماؤں میں سے ہے، بڑے سرداروں میں سے ہے. وہ سارا مال اس تاجر سے لے لیا اور قیمت بھی طے کر دی، لیکن قیمت کے ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا. اس نے بارہا اصرار کیا یہاں تک کہ یہ بالکل ہی مکر گیا. اس زبیدی نے، یعنی زبید خاندان کا جو شخص تھا، اس نے فریاد کی، لیکن جب عاص ابن وائل کا نام سنتے تو لوگ سکتے میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ اس کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. پھر کسی نے کہا کہ اسے ٹائم ضائع کرتا پھرے گا، تو عبد المطلب کے بیٹوں میں سے کسی سے جا کے مل. اگر تیری ملاقات زبیر سے ہوتی ہے، تیری ملاقات عباس سے ہوتی ہے، تیری ملاقات امیر حمزہ سے ہوتی ہے، جس سے بھی ہوتی ہے، اپنی یہ پریشانی اس کے سامنے بیان کرنا. اس نے آ کر مکہ مکرمہ میں اپنی اس پریشانی کو بیان کیا، اپنا دکھڑا سنایا. تو زبیر ابن عبد المطلب نے کہا کہ تیری فریاد اب ضائع نہیں جائے گی اور تجھے تیرا حق ہم دلائیں گے. اور انہوں نے ایک بڑا زبردست اور مبارک قدم اٹھایا، اور وہ سمجھ گئے کہ آئے دن اس طرح کے ظلم ہوتے رہیں گے، اس کا سد باب ہونا چاہیے. اس وقت کے تکڑے قبائل جو تھے ان کو انہوں نے اکٹھا کیا
بنو ہاشم بھی اس میں شامل ہے، بنو عبد المطلب میں خود یہ آگے، اور بنو زہرہ جو حضرت آمنہ کا خاندان ہے، بنو تمیم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، ان سارے خاندانوں کو جمع کیا، اور وہاں ایک بڑا سردار تھا عبداللہ ابن جدعان اس کا نام تھا، اور بڑی مالی فروانی بھی اللہ نے عطا کی تھی اور سخاوت بھی اللہ نے عطا کی تھی، اور غریبوں کا اور مظلوموں کا ساتھ دینے والا شخص تھا وہ۔ اس کے حویلی میں، اس کے گھر میں یہ سارے قبائل کے سردار جو تھے جمع ہوئے، تو اس نے ویلکم کہا اور آنے کا مقصد پوچھا، تو زبیر ابن عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اس طرح کی یونین بنانا چاہتے ہیں، فاؤنڈیشن بنانا چاہتے ہیں، ایک انجمن اور کمیٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں جو بھی مظلوم ہو اس کی حمایت ہم کریں، ظالم کا ہاتھ پکڑیں، اور جو کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ یہاں کا باشندہ ہے یا باہر سے آنے والا مسافر ہے، ہم اس کا ساتھ دیں، ظالم جو ہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ہم اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس مظلوم کا حق دلائیں۔ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان نے کہا کہ یہ تمہارا بہت مبارک مقصد ہے، اور میری بھی دلی آرزو اور خواہش یہی ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو وہاں پر ایک معاہدہ تحریر میں لایا گیا، اور وہ معاہدہ جس میں اس وقت کے یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اس کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف اصل میں معاہدے کو کہا جاتا ہے فضول فضل سے، اس میں 3 فضل نامی لوگ جمع تھے، اور معاہدے کی تحریر میں وہ شامل تھے، اس لیے اس کو فضول کہا جاتا ہے۔ یہ اردو اور پنجابی والا فضول نہیں ہے، یہ عربی والا فضل کی جمع ہے۔ اچھا، حلف الفضول وہ معاہدہ جو 3 فضل نامی لوگوں نے تحریر کیا، فضل ابن فضالہ، فضل ابن ودا، فضل ابن حارث، یہ 3 لوگ تھے جن کا نام فضل تھا، اور اس معاہدے میں وہ پیش تھے اور اس تحریر میں وہ شامل تھے، تو اس لیے اس معاہدے کا نام یہ حلف الفضول ہو گیا۔ اب یہ جو معاہدہ تھا، اس میں بنیادی شقیں یہ تھی کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے جرائم کا، ظلم و زیادتی کا، قتل و غارت گری کا خاتمہ کرنا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، مسافروں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کو اس کا حق دلانا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ اس معاہدے میں تحریر میں لائے گی، اور سب کا معاہدہ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل ہیں، 20 سال عمر مبارک ہے، اور فرمایا وہ معاہدہ مجھے اتنا عزیز ہے، اتنا عزیز ہے کہ فرمایا اس وقت کی سب سے قیمتی مال جو سرخ اونٹنیاں تھی، اگر وہ مجھے 100 بھی کوئی لا کر دیتا اور کہتا کہ تو اس میں شامل نہ ہو، تو تب بھی میں اس میں شامل ہوتا۔ یہ اتنا اہم معاہدہ تھا، اور آج زمانہ اسلام میں اگر اس طرح کی معاہدے کی طرف اگر مجھے کوئی بلاتا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں گا اور اپنی سعادت سمجھوں گا۔ یہ معاہدہ طے پایا، اور اس کے بعد زبیدی اس مظلوم شخص کے ساتھ یہ گئے عاص ابن وائل کے دروازے پہ، اور کہا کہ تو اپنا بڑا سردار ہو کر ایک شخص کے ساتھ تو غداری کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس کا حق فوری طور پہ ادا کر دے، اور آئندہ کے لیے یہ ظلم و جبر اور زیادتی یہاں پر نہیں چلے گی۔ یہ کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس سے وہ مال لے کر زبیدی کو دلا دیا۔ انہی دنوں میں کچھ دن گزرے، ایک اور واقعہ ہوا۔ قبیلہ بنو خثعم کا ایک شخص ہے، ضعیف آدمی ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ حج کے لیے آیا، طواف کے لیے آیا ہے۔ حج و طواف سے فارغ ہوتا ہے، بنیا بن حجاج نامی ایک مشرک ہے، وہ بھی ایک بڑا سردار ہے،
اس نے اس مسافر اور اس مظلوم بےکس شخص کی بیٹی پہ غلط نگاہ ڈال دی اور وہ تڑپ اٹھا، اس پہ ہاتھ ڈال کے گویا کہ اس کو اغوا کر لیا. یہ تڑپ اٹھا اور یہاں پر پھر لوگوں نے کہا کہ تو اسے ٹائم ضائع کرے گا. فوری طور پہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے جو تجھے ملے اس کے پاس اپنی فریاد لے کے پہنچا، یا پھر حلف الفضول جو معاہدہ کہ جو اراکین ہیں، ممبران ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو اس سے جا کر بات کر. یہ فوری طور پہ گیا اور اس نے کہا کہ لوگوں میرے ساتھ تو بہت شرمناک ظلم ہوا اور حدود حرم میں ہو رہا ہے اور اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں، میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم اور میری مدد کرو. حضرت جو ہے عبد المطلب صاحب کے بیٹا زبیر نے تلوار کھینچی اور کہا کہ ہم جو ہے اس ظالم سے جو ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور فوری طور پہ اپنے اس یونین یا اس کمیٹی کے افراد کو، ممبران کو بلایا اور تلواریں لے کر بنیا بن حجاج کے دروازے پہ پہنچ گئے. یہ بھی بڑا تکڑا سردار تھا. یہ باہر نکلا تو حیران رہ گیا. اب یہ نہیں کہ یہ کوئی برائے نام کمیٹی تھی یا یونین تھی یا فاؤنڈیشن تھی، وہ خود مختار یونین اور کمیٹی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ عملی طور پہ قدم اٹھائیں گے اس طرح کے ظالم کے خلاف، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو تلوار نکال لی اس کے خلاف. اس نے کہا کہ تو نے اتنا شرمناک عمل کیا، تجھے حرم کا لحاظ نہ ہوا، تجھے بیت اللہ کے خیال نہ ہوا، تجھے اس پردیسی سے شرم نہ آیا، تو نے تو اہل مکہ کو شرما دیا بے غیرت. فوری طور پہ اس کے بیٹی کو اس کے حوالے کر دی اور وہ اس کی بیٹی اس کو دلائی. اور یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا. تو یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 20 سال عمر کے جب ہوئے تو اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اس کمیٹی، اس یونین، اس فاؤنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اس کے اہم رکن تھے. اور یہ امت کے نوجوانوں کو پیغام دے دیا کہ نوجوانوں، تمہاری یہ جوانی یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو ملک و ملت کے لیے وقف کر دو. اپنی ذات کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، دین کے لیے اس کو وقف کرو، ملک کے لیے اس کو وقف کرو. اور آج کے نوجوان بھی اگر اس طرح کا قدم اٹھائیں اور وہ کہیں کہ ہم اپنی اس طرح کمیٹی بناتے ہیں، اپنی یونین بناتے ہیں، اپنی فاؤنڈیشن بناتے ہیں، اور ہمارا مشن یہ ہوگا کہ ہم نے ہر مظلوم کی حمایت کرنی ہوگی، ہر بے کس یتیم بیواؤں کی مدد کرنی ہوگی، ہر غریب کا ساتھ دیں گے، ہر ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے ظالم سے. یہ معاہدہ کر لیں اور ہم اپنے علاقے سے بدامنی کو ختم کریں گے، جرائم کو ختم کریں گے، ظلم و زیادتی کو ختم کریں گے. اس کے لیے سے کوئی نوجوان کھڑے ہوں اور جناب علی دیکھیں کیسے امن ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ نوجوانوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ تم ایسے کرو، اور تمہاری جوانیاں اللہ کے دین کے لیے قبول ہونی چاہیے اور ملک کی حفاظت اور خدمت کے لیے قبول ہونی چاہیے. تمہارے علاقے سے جرائم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس پہ تمہاری جو ہے تو ایک بھرپور اور ایک طاقتور تمہاری کمیٹی اور تمہاری یونین ہونی چاہیے جو سیاست سے بھی بالا تر ہو، جو فرقہ واریت سے بھی بالا تر ہو. اللہ کرے ایسے ہو. آپ آمین کہہ دیں. جو نوجوان ہے آپ ارادہ بھی کر لیں، اللہ لے لے کام آپ سے. کمزور تو ہم ہیں تو آپ ارادہ بھی کر لیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ آپ سارے پڑھتے ہیں کہ محمد ابن قاسم 17 سال کی عمر میں ایک مظلوم بہن کی فریاد پر عرب سے یہاں تک کہ سندھ میں پہنچا. وہ ایک مظلوم بہن کی فریاد پر عرب سے سندھ میں پہنچتا ہے محمد ابن قاسم اور ظالم کے پنجوں سے اپنی اس مظلوم بہن کو چھڑاتا ہے. آج ہم فخر سے ان کا نام لیتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان اور ہمارے آج کے نوجوان اس حوالے سے کہاں پر موجود ہیں اور کس حالت میں ہیں. عافیہ ہماری بہن وہاں کتنے عرصے سے کافروں کے جناب علی تسلط میں اور قید میں ہے، کوئی ٹس سے مس ہوا. اور جناب علی روٹین کی زندگی ہے اور روٹین کا سونا جاگنا ہے ہمارا. اور میں جو کمیٹی اور یونین کی بات کر رہا تھا معذرت کے ساتھ
کسی مظلوم کے لیے کھڑا ہونا، محمد ابن قاسم کا حوالہ دینا، مثال دینا، اس پہ فخر کرنا، یہ وہ پرانے زمانے کی بات تھی۔ آج اگر میں یہ لفظ کہوں مجھے شرم آتی ہے کہ آج کے نوجوان سے اس کے اپنے محلے کی گلی اور محلے کی بیٹی اور بہن محفوظ نہیں ہے۔ آج کے نوجوان سے اس کے اپنے محلے کی اور اپنے گلی اور محلے کی بہن اور بیٹی محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ کسی کہاں دور اپنی بہن کے لیے کیسے آواز بلند کرے گا؟ یہ دشمنان اسلام کی سازشوں، بے حیائی اور فحاشی کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں عملی طور پہ شریک ہوئے۔ عمر مبارک جب 25ویں سال میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف ایک تجارتی اور سفر ہوتا ہے۔ ایک پہلا سفر ہوا، اور میں بتا چکا کہ اپنے چچا کے ساتھ آپ کا سفر ہوا 12 سال کی عمر میں، لیکن یہ جو 25 سال کے قریب عرصہ میں، 20 سال کا عمر میں اور 25 کے درمیان میں آپ کا جو سفر ہوا، یہ ایک ذمہ داری کا سفر تھا، باقاعدہ ایک تاجر کی حیثیت سے آپ کا سفر تھا، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ایک تاجر باپ کا عظیم تاجر بیٹا آج شام کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر۔ اور وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کس طرح کا سفر تھا، اور اس میں کس طرح اللہ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوئے، پیارے محبوب کے معجزات اور کمالات ظاہر ہوئے، اس میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال ہے، پیارے نبی کی عمر 20 سال ہے، اکٹھا ان کا سفر ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ آج تجارتی سفر میں پیارے محبوب کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، اور کل جناب علی اسلام کی دعوت جب دیں گے تو پیارے محبوب کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، اور کل جناب علی جو ہے اس غار کی تاریکی میں پیارے محبوب کے ساتھ آپ ہوں گے، اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ پیارے محبوب کے ساتھ آپ اکٹھے ہوں گے، مدینے کی طرف ہجرت کے سفر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور 40,000 درہم اس پہ لٹا دیں گے، اور جنگ بدر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جنگ احد میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، غزوہ خندق میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، غزوہ تبوک اور غزوہ حنین میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ فتح مکہ میں بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور پھر جناب علی مزار میں بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے کہ اللہ نے ہر مقام پہ ان کو اولیت، افضلیت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، سب سے پہلے معراج سے واپسی پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں، ہجرت کے سفر میں سب سے پہلے پیارے محبوب کا ساتھ دینے والے ابو بکر ہیں، مدینہ طیبہ کے سفر میں پیارے محبوب کا ساتھ دینے والے اور سفر کرنے والے ابو بکر ہیں، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرنے والے پیارے محبوب کے ساتھ سب سے پہلے ابو بکر ہیں، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہیں تو ابو بکر ہیں، اور غزوہ احد میں ہیں تو ابو بکر ہیں۔ پیارے محبوب کے رشتے کی ضرورت ہی تو سب سے پہلے اپنی بیٹی پیش کر دی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں فنڈنگ کا اعلان کیا تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور اپنا جو ہے دین اسلام پہ اپنا سارا سرمایہ لٹانے والا ابو بکر، 40,000 درہم لے کر ہجرت کے سفر میں نکلنے والا ابو بکر، مسجد نبوی شریف کی اپنی ذاتی سرمایہ سے وہ زمین خرید کر تعمیر کرنے والا ابو بکر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا جس کا مجھ پہ احسان تھا اس کے احسان میں نے دنیا میں چکا دیا، ایک ابو بکر ہے کہ جس کا احسان میں دنیا میں نہ چکا سکا، اللہ خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ ابو بکر حضرت فاطمہ کا حق ہڑپ کر سکتے ہیں بھائی؟ جس نے سب کچھ دین پہ لٹایا وہ حضرت فاطمہ کا حق ہڑپ کر سکتے ہیں؟ اس نے سب کچھ دین پہ لٹا دیا، اللہ اکبر۔ اور مشکل وقت میں امت کو سنبھالا، مشکل وقت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، اور اس وقت امت کو سنبھالا جس شخصیت نے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا ابو بکر نے، آپ کی زبان پہ یہ لفظ آ جائے فرشتے لکھ لیں گے، فتنہ انسی و کذاب مٹایا ابو بکر نے، زمانے سے زور ردت کا ہٹایا ابو بکر نے،
روم و فارس کو خاک میں ملایا، ابو بکر نے کفر کو موت کا پیغام سنایا، ابو بکر نے۔ یا تو صدیق اکبر کے اوصاف کا اقرار کرو، یا تو صدیق اکبر کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ قرآن کہتا ہے نا ثانی اثنین، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مرکبی پہ لوح احمد میں جگہ پائی ہے۔ ان کی عظمتوں کو سلام۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آگے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔